تو میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے کہ موت مٹ جانے کا نام ہے وہ غلط ہے. موت کو تخلیق کرنے والا کہتا ہے یہ ذائقہ ہے. موت کیا ہے؟ ذائقہ ہے. اور میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول ہمارے ہیں، پر ہمارے رسول صرف رسول بن کے نہیں آئے، رسول اعظم بن کے آئے. میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت راحت، الموت رحمت، الموت کفارۃ لکل مسلم، الموت تحفۃ المومن. اور پھر حضور نے اس کی معراج دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو بیان فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو رحمت کا نام ہے، موت تو راحت کا نام ہے. حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور آپ نے کسی ایسی قیدی کو دیکھا ہے جو قید سے نکلے تو خوش نہ ہو؟ مومن یہاں قید میں ہوتا ہے، اور وہ قید یہ دیواروں کی نہیں، وہ جنگلوں کی قید نہیں، قید ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے اسے پورا کرتا ہے. آج الحاج صوفی محمد اعظم رحمہ اللہ کا عرص مبارک ہے، تو توجہ سے یہ جملے سنیے. شراب دین میں حرام ہے، وہ کہتا ہے تھوڑی سی زندگی ہے تو میرے حکم کو مان لے، میں تمہیں شراب طہور پلاؤں گا. پینا تو نے ہے، یہ مختصر زندگی میں پی لے تو تیری مرضی. اور اس زندگی میں پینا ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں، تو پھر تھوڑا سا صبر کر. فرماتا ہے زنا حرام ہے، تو یا اپنے نفس کو روک لے، میں تمہیں وہ حوریں عطا کروں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. میں تمہیں پاکیزہ معطر و مطہر حوریں عطا فرماؤں گا. اب جو شخص اپنی مرضی سے نہ جیے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، ایمانداری سے بتائیں جس نے نفس کو موت دے دی اس کے لیے تو یہ موت تحفہ ہے، یہ موت اس کے لیے رحمت ہے، یہ اس راحت ہے. اور جب وہ قبر میں جاتا ہے نا جی، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ، وہ منکر نکیر بن کے نہیں آتے، وہ مبشر بشیر بن کے آتے ہیں. وہ اسے بشارتیں دینے آتے ہیں، وہ اسے پیغام محبت دینے آتے ہیں. وہ جب آتے ہیں نا ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جب یہ جناب اسرائیل آئے نا، تو آپ نے فرمایا بھی بتا، جب تو کسی کی روح قبض کرتا ہے، کافر کی، منافق کی، فاسق کی، فاجر کی، تو تیری شکل کیسی ہوتی ہے؟ تو خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، تو اسرائیل عرض کرتے ہیں حضور ایسا نہ کہیں، وہ شکل نہ دیکھیے. آپ نے فرمایا چلو دکھاؤ تو صحیح نا، وہ منظر تو دیکھے نا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ کے خلیل توجہ چاہتا ہوں. اور پھر جب ہوش میں آئے تو پھر فرمایا وہ شکل بھی تو دکھانا جو اس کے یاروں کے پاس لاتا ہے. سزا اور جزا تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہی تو معاملہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا بھئی مر گئے مٹ گئے، ان کے واقعی مٹ گئے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یار وہ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والے ہیں وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ جو اتنے اتنے بچوں کو میلاد کے دن اکٹھا کر کے بلوٹ رسو سے نکلے اور یہ سارا چکر لگاتے ہوئے چکوڑی شریف سے واپس آئے اور سارے رستے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے رہے، مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگائے، اور زمین ان کا حیا نہ کرے تو کرے کیا؟ تو جن کے مرتے ہیں وہ اور ہیں. اور میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہی اتنا سچا ہے، میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہی اتنا اعلیٰ ہے. ہماری ابتدا اللہ کے ذکر اور مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی اللہ اور اس کے مصطفیٰ کے ذکر پہ ہوتی ہے. اور اعتراضات کرنے والے کرتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے. توجہ چاہتا ہوں، جب شکل بنائی نا راحت والی، رحمت والی، سکون والی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا سن، اگر تو اس شکل میں آ جائے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، اور اگر اس شکل میں آ جائے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں، راحت کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں. تو یہ معاملہ ہونا ہے، دونوں کے ساتھ ہوا ہے. روح ادھر بھی نکلی ہے اور روح ادھر بھی نکلی ہے. اب نماز پڑھنے والے اور غیر نماز برابر تو نہیں ہو سکتے نا جی.
نماز کو چھوڑنے والا اور پڑھنے والا برابر، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہے. اور وہ شخص جو مسجد میں بیٹھ کے ہر وقت ہی مصطفیٰ پہ درود پڑھے. یہ جو عرس ہو رہا ہے نا، یہ مدثر صاحب اور ان کے دوسرے برادران کا نہیں ہے بنایا ہوا، یہ یاد رکھیں. یہ عرس اس دن شروع ہو گیا تھا جب روح نکلی تھی، جب روح نکلی تھی. اور میرے اور آپ کے رسول اعظم، سارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کامل مومن کی موت کا وقت آتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، دنیا کے لوگوں کی تان و تشنیع کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور وہ رنج میں ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اسرائیل سے فرماتے ہیں اکیلے نہ جانا، آج پوری بارات جانی چاہیے، میرے یار کی آمد ہے، میرے یار کی آمد ہے آج. اور یہ پوری بارات آتی ہے، اور بارات اور اسے عرس نہ کہا جائے